پرانی بات ہے جب شہروں کی چمک دھمک کم تھی اور لوگ زمین اور پہاڑوں کے قریب زندگی گزارتے تھے۔ ایک وسیع و عریض پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے مکین سادہ لوگ تھے۔ کوئی کھیتوں میں ہل چلاتا، کوئی مویشی پالتا تو کوئی درختوں کے پھل توڑ کر بیچتا، لیکن ایک آدمی سب سے الگ تھا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ بشیر کا روزگار ایک ہی تھا، پتھروں کو تراشنا۔ صبح سویرے جب مرغا اذان فجر کے ساتھ بانگ دیتا تو بشیر ایک بوری میں اپنا ہتھوڑا اور چھینی رکھ کر نکل پڑتا۔ اس کا راستہ ہمیشہ پہاڑ کی طرف ہوتا۔ وہ بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ کر پسینہ بہاتا، چٹانوں کو توڑتا اور ان سے چراغ دان، برتن اور مجسمے بناتا۔ شام کو وہ گاؤں کی گلیوں میں ان پتھروں کی چیزوں کو بیچتا اور تھوڑے سے سکے کما کر گھر واپس لوٹ آتا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ گرد آلود رہتے، ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے اور چہرہ دھوپ کی تپش سے سیاہ پڑا ہوا۔ گاؤں کے بچے اس کو دیکھ کر کہتے، یہی ہے بشیر، دن رات پتھروں سے لڑنے والا۔ مگر بشیر کے دل میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا تھا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، آخر کیوں؟ ایک دن کا واقعہ ہے، بشیر پہاڑ کی چوٹی پر پتھر تراش رہا تھا کہ اس کو شور سنائی دیا۔ نیچے سڑک پر ایک شاندار قافلہ گزر رہا تھا۔ گھوڑوں پر سوار سپاہی، ہاتھوں میں سونے کے نیزے، اور ان کے بیچ میں ایک عظیم رتھ پر بیٹھا بادشاہ۔ بادشاہ کے جسم پر ریشمی لباس، سر پر چمکتا ہوا تاج اور ہاتھ میں سنہری عصا۔ لوگ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو کر جھک رہے تھے، کوئی تعریف کے نعرے لگا رہا تھا تو کوئی تاج کے نور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہا تھا۔ بشیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل جلنے لگا۔ اس نے اپنی مٹی آلود قمیض کو دیکھا اور پھر بادشاہ کی شان و شوکت کو، تو اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل طاقت۔ میں تو غریب اور کمزور ہوں، کاش میں بھی بادشاہ ہوتا۔ وہی لمحہ تھا جب پہاڑ کی ہوا میں ایک نرم سی گونج اٹھی، جیسے صدیوں پرانا کوئی راز فضا میں بولا ہو، اے بشیر، اگر تیری یہی خواہش ہے تو جا، تو بادشاہ بن جا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو وہ اب پہاڑ پر نہیں بلکہ ایک شاندار محل میں تھا۔ اس کے تن پر ریشمی لباس، سر پر سونے کا تاج اور سامنے غلاموں کی قطاریں۔ وہ حیران رہ گیا، بشیر اب بادشاہ بن چکا تھا۔ کچھ دن تک بشیر نے بادشاہی کا لطف اٹھایا۔ جہاں جاتا لوگ جھکتے، سلام کرتے، کھانے کی میز پر طرح طرح کے کھانے ہوتے۔ محل کی چھتیں سنگ مرمر کی تھی اور کمرے میں خوشبو سے مہکتے تھے۔ مگر چند ہی دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ دھوپ کی تپش اسے تنگ کر رہی ہے۔ باہر نکلتے تو سورج کی کرنیں اس کے تاج کو گرم کر دیتی اور لوگ کہتے، سورج ہمیں جلا رہا ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں۔ بشیر نے سوچا، بادشاہ تو کچھ نہیں، اصل طاقت تو سورج کے پاس ہے، وہی سب پر حکومت کرتا ہے۔ بشیر اپنے تخت و تاج پر بیٹھا، پسینہ پوچھتا اور سوچتا، میری کیا اوقات ہے، اصل حکمران تو سورج ہے، وہی ہے جو سب پر حکم چلاتا ہے۔ کاش میں سورج ہوتا۔ سورج بننے کی دعا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے دل سے پھر وہی فریاد نکلی، اے خدا، مجھے سورج بنا دے، مجھے وہ طاقت دے جس سے زمین لرز جائے، جس سے سب میری ہیبت سے کانپ اٹھیں۔ اچانک ایک نورانی صدا پھر فضا میں گونجی، اے بشیر، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، جا تو سورج بن جا۔ پلک جھپکتے ہی بشیر نے خود کو آسمان پر پایا۔ اب وہ سورج تھا، آگ کا ایک عظیم گولا، سورج کا سمندر۔ اس کی کرنیں زمین پر پھیلتی تو گاؤں کے بچے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دوڑنے لگتے۔ کھیت سوکھ گئے، ندیوں کا پانی کم ہونے لگا۔ بشیر نے غرور سے کہکا لگایا، اب دیکھو میری طاقت، میں ہوں سورج، سب پر غالب، سب کا حکمران۔ ایسے لگا
اب کوئی اس کے برابر نہیں، مگر جلد ہی قدرت نے اسے ایک اور حقیقت دکھا دی۔ ایک دن آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، ان کے سیاہ پردوں نے سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیا۔ بشیر نے زور لگایا کہ اپنی کرنوں کو زمین پر بھیجے، مگر بادل کی دیوار نے سب کچھ روک لیا۔ زمین پر لوگ خوشی سے جھومنے لگے، ہائے کیا بات ہے، اب دھوپ نہیں ہے، بادل چھا گئے، اب بارش ہوگی، اب ہمیں راحت ملے گی۔ بشیر تل ملایا، یہ کیا، میں تو سورج ہوں، سب سے بڑا، سب سے روشن، لیکن یہ بادل مجھ پر غالب آ گئے۔ تو اصل طاقت تو سورج کی نہیں بلکہ بادلوں میں ہے۔ غرور میں ڈوبی آواز پھر نکلی، اے خدا، مجھے بادل بنا دے، مجھے وہ طاقت دے جو سورج کو ڈھانپ لے، جو زمین پر زندگی برسائے۔ اور وہی نورانی صدا دوبارہ سنائی دی، اے بشیر، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، جا تو بادل بن جا۔ پلک جھپکتے ہی بشیر اب بادل بن چکا تھا، آسمان پر چھایا ہوا، سیاہ اور طاقتور، جہاں چاہتا بارش برساتا، جہاں چاہتا زمین کو تر کرتا۔ وہ خوشی سے گرجا، اب دیکھو میں سب پر غالب ہوں، سورج بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بشیر اب بادل بن چکا تھا، آسمان کے کینوس پر وہ اپنی سیاہ شبیہ پھیلاتا، گرجتا، کڑکتا اور جہاں چاہتا بارش برسا دیتا۔ ندی نالے بھر گئے، کھیت سرسبز ہو گئے اور زمین خوشی سے جھومنے لگی۔ وہ غرور سے کہتا، دیکھو سورج بھی اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں چاہوں تو اس کی کرنیں زمین تک نہ پہنچنے دوں، میں چاہوں تو دنیا کو پانی میں ڈبو دوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی طاقتور ہوں۔ لیکن قدرت نے پھر اسے سکھانے کے لیے ایک نیا منظر تیار کر رکھا تھا۔ ایک دن بشیر نے چاہا کہ بارش برسائے، وہ سمندر سے پانی کھینچ کر پہاڑوں کے اوپر آ گیا۔ اس نے بارش کے قطرے برسائے، لیکن کیا ہوا؟ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں نے بادل کو روکا، ہوا نے بشیر کو ادھر ادھر دھکیل دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہاڑ کو چیر کر آگے نکل جائے، مگر پہاڑ کے پتھریلے سینے کے سامنے بادل کی کیا اوقات تھی۔ زمین پر کھڑے لوگ بولے، واہ رے پہاڑ، تیری کیا شان ہے، نہ سورج تجھے پگھلا سکا، نہ بادل تجھے ہلا سکے، تو اٹل کھڑا ہے صدیوں سے اپنی جگہ پر۔ بشیر یہ سن کر کانپ گیا، کیا میں بادل ہو کر بھی پہاڑ کے آگے بے بس ہوں؟ تو اصل طاقت تو پہاڑ میں ہے۔ اب بشیر نے غرور اور حسرت کے ساتھ کہا، اے خدا، مجھے پہاڑ بنا دے، سب سے اونچا، سب سے مضبوط، سب سے اٹل، تاکہ نہ سورج مجھے جلا سکے، نہ بادل مجھے بہا سکے، میں ہی دنیا کا سب سے بڑا بنوں۔ نورانی صدا فضا میں گونجی، اے بشیر، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، جا تو پہاڑ بن جا۔ اور اگلے ہی لمحے بشیر خود کو ایک عظیم و شان پہاڑ کی شکل میں دیکھنے لگا۔ آسمان کو چھوٹی ہوئی چوٹی، زمین کو جکڑے ہوئے پاؤں، اور اس کے وجود کے سامنے ہر چیز چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ اب وہ خوش تھا، دیکھو اب میں سب سے طاقتور ہوں، نہ سورج میری چٹانوں کو پگھلا سکتا ہے، نہ بادل مجھے ہلا سکتے ہیں، میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ لیکن قدرت کی کتاب میں ابھی ایک آخری سبق باقی تھا۔ بشیر اب پہاڑ بن چکا تھا، اس کی چوٹی بادلوں سے بھی اونچی تھی، اس کی چٹانیں لوہے کی طرح سخت تھیں، سورج کی کرنیں اس پر پڑتی تھی مگر کچھ بگاڑ نہ پاتی، بادل برسنے کی کوشش کرتے مگر بہا نہ سکتے۔ وہ غرور سے گرجا، اب میں سب سے بڑا ہوں، میں ہی دنیا کی اصل طاقت ہوں، نہ وقت مجھے ہلا سکتا ہے، نہ موسم مجھے جھکا سکتے ہیں، صدیوں تک یہی قائم رہے گا۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس کا غرور ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک صبح پہاڑ کے دامن پر ایک آواز سنائی دی۔ بشیر چونکا، اس نے نیچے دیکھا تو ایک آدمی اپنی چھینی اور ہتھوڑے سے اس کی چٹان توڑ رہا تھا، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ بشیر حیران رہ گیا، یہ کیا، میں تو پہاڑ ہوں، سب سے مضبوط، سب سے اٹل، اور یہ معمولی انسان مجھے کاٹ رہا ہے۔
وہ چیخ کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پہاڑ ہوں اور یہ پتھر تراش مجھ سے طاقتور۔ اسی لمحے وہی نورانی صدا گونجی جو بار بار اس کے ساتھ رہی تھی، اے بشیر، تو آخرکار سمجھ گیا۔ طاقت نہ بادشاہی میں ہے، نہ سورج میں، نہ بادل میں، اور نہ ہی پہاڑ میں۔ اصل طاقت اس انسان میں ہے جو محنت کرتا ہے، وہی دنیا کو بدلتا ہے، وہی قسمت لکھتا ہے۔ بشیر کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ اس نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے خدا، مجھے پھر وہی بنا دے جو پہلے تھا، ایک پتھر تراش۔ وہی میری اصل طاقت تھی، وہی میرا اصل مقام تھا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ پہاڑ سے اتر کر دوبارہ ایک عام پتھر تراش بن چکا تھا، مگر اب وہ غمگین نہیں تھا۔ اب وہ جان چکا تھا جو ہاتھ محنت کرتے ہیں وہی سب سے قیمتی اور طاقتور ہے۔ اصل طاقت تاج، دولت یا قدرتی عناصر میں نہیں، اصل طاقت محنت کرنے والے انسان میں ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھتا ہے، وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔